الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جو عنوان لے کر آپ کے درمیان حاضر ہوں وہ ہے، کیا پردہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے؟ اس سوال کا جواب سیرت کے جھروکوں میں، آج کے موجودہ حالات میں پردے کے پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے آج ہم انشاءاللہ اس کو دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ سامعین اکرام، جہاں پردے کی بات آتی ہے وہ احکام الہی ہے۔ یہی پردہ انسان کو آبرو زری سے بچاتا ہے۔ یہی پردہ انسانوں کو عزت و احترام دیتا ہے۔ یہی پردہ انسانوں کو شرم دلاتا ہے۔ یہی پردہ انسانوں کو وقار فراہم کرتا ہے۔ یہی پردہ خواتین کو اس معاشرے کے اندر ایک مقام عطا فرماتا ہے۔ سامعین کرام، یہی پردہ جس کے تعلق سے قرآن مجید کے اندر اور آیات کریمہ کے ذریعے سے باقاعدہ طور پر احکامات نازل کیے گئے، یہی پردے ہی کی بنا پر معاشرے کے اندر دونوں جنسوں کے درمیان باقاعدہ طور پر حدود متعین کیے جاتے ہیں، اور انہی حدود کی پاسداری کے نتیجے میں معاشرہ اسلامی معاشرہ بن جاتا ہے، اور یہی اسلامی معاشرہ انسانوں کو اپنے مقصد عظیم کی تکمیل میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ورنہ اس کے توڑنے کی بنا پر، ان احکامات کو رد کرنے کی بنا پر، ان احکامات میں مختلف طریقے کی غفلت کی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر برائیوں کا انبار لد گیا، اور اسی کے نتیجے میں باقاعدہ طور پر پوری دنیا کے اندر مختلف طریقے سے عورت پر تذلیلی حد تک مختلف قسم کے کوٹ کیے گئے، اور اسی کوٹیشن کے نتیجے میں عورت کی عزت کو پامال کر دیا گیا، عورت کی عزت کو، آبرو کو نیلام کر دیا گیا، اور اس عورت کو ایک معاشرے کے اندر ایک ایسی ہستی بنا کر رکھ دیا گیا جو صرف لجانے والی، جو صرف رجنے والی، اور جو صرف مردوں کے لیے کھلونے کی حیثیت رکھنے والی چیز بن کر رہ گئی۔ اسلام ان تمام چیزوں کو ہٹاتے ہوئے مجھے اور آپ کو باقاعدہ طور پر پردے کا تلقین کرتا ہے۔ اسی پردے کے سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ مغربی تہذیب کی یلغار نے، باطلی قوتوں نے اور یہودی چالوں نے آزادی نسواں کے نام پر پوری انسانیت کے دلوں کے اندر ان کے ذہنوں کو ایسی ذہن سازی کر کے رکھ دیے کہ خود غیر مسلم تو غیر مسلم، اور مسلمانوں کے اندر بھی یہ چیز میرے اندر اور آپ کے اندر یہ پیدا ہو کر رہ گئی ہے کہ پردہ میرے اور آپ کے لیے ایک مصیبت زدہ چیز ہے۔ یہ پردہ مجھے اور آپ کو زمانے سے بہت پیچھے لے جا کر چھوڑ دیتی ہے۔ یہ پردہ ہمیشہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ثابت ہوتی ہے، اور یہ پردے کے سلسلے میں میرا اور آپ کا یہی وہ نظریہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ پردے کے نتیجے میں خواتین کی شادیاں مشکلات کا سامنا کر رہی ہیں۔ اسی پردے کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ خواتین کی تمام صلاحیتیں جو اللہ رب العالمین نے اسے عطا کی ہیں، یہ تمام صلاحیتوں کو اگر دیمک لگ رہی ہے، زنگ لگ رہا ہے، اور یہ تمام صلاحیتیں بالکل جو ہے زوال کا شکار ہو رہی ہیں، اس کی وجہ صرف اور صرف اسلام کا وہ نظریہ ہے جس کے بنا پر خواتین کو پردے کی تکمیل کرنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے۔ اور اسی کے سلسلے میں مختلف طریقے سے مختلف باتیں میرے اور آپ کے سامنے اسی طرح مغربی یلغار نے میری اور آپ کی آنکھوں میں پٹی کی طرح باندھ کر کہہ دیا ہے کہ پردہ مسلمان عورت کی ترقی کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ سامعین اکرام، اسی کی وجہ سے وہ ادبار اور تذلیل کا شکار ہے، اور سیاسی، سماجی، معاشرتی زندگی سے عملاً کٹ کر رہ گئی ہے، اور اسی بندش سے آج جو عورت آزاد ہیں انہوں نے حیرت انگیز ترقی کی ہے اور کر رہی ہے۔ یہ نظریات میرے اور آپ کے سامنے گردش کرتے ہوئے الفاظ کی شکل میں ادھر ادھر پھرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سامعین اکرام، لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کی ترقی کی راہ میں بہت سی رکاوٹیں بیان کی جاتی ہیں۔ کوئی پردے کو ترقی کی راہ کا رکاوٹ سمجھتا ہے، کسی کے نزدیک اسلام کا پورا نظام
نظام ہی مطلب جو ہے رکاوٹ کا باعث ہے، جو عورت کو گھر کی چار دیواری میں بند کر دیتا ہے، اور کسی کے خیال میں اسلامی عبادات مسلمانوں کی ترقی کی راہ میں حائل ہیں، اور کہے نماز کی وجہ سے کام کے بہترین اوقات میں خلل واقع ہو جاتا ہے، اور زیادہ اور روزہ جیسی سخت عبادت سے صحت برباد ہوتی ہے، اور حج جیسے اور مال دونوں کا اس میں زیاں ہوتا ہے۔ اس طرح کے الفاظ اور اس طرح کے کلمات انسانوں کی پراگندگی کا سبب بنتی ہوئی مجھے اور آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ کسی کی فہم و دانش میں اسلام کے سلسلے میں نظریات کی رکاوٹیں ہیں کہ بیچارہ مسلمان حیران ہے کہ ادھر جائے تو کدھر جائے، اور اسی خلجان کے نتیجے میں وہ فیصلہ نہیں کر پاتا، اور اسی رکاوٹ کے نتیجے میں وہ نہ اسلام کو چھوڑتا ہے نہ اسلام کو پکڑتا ہے۔ اسی کے نتیجے میں تہذیب اسلامی جو ہے گرتی بھی نظر آ رہی ہے، اسی کے نتیجے میں احکام الہی کو روندا جا رہا ہے، اور اسی کے نتیجے میں باطل قوتیں انگلیاں اٹھا کر اسلام کے شرعی احکامات پر دھجیاں ان کی اڑانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مگر مسلمان امت کا یہ حال ہے کہ ان کے نظریاتی تغیر کی وجہ سے، ان کے اندر یہ تبدیلی کی وجہ سے، ان کے اندر اس بات کے بٹھانے کی بنا پر مسلمان بھی حیران اور پریشان ان تمام باتوں میں نہ مطلب اتحاد پیدا کرتا ہے، نہ ایک جگہ پلیٹ فارم پہ جمع ہوتا ہے، اور نہ ہی بات کو کہنے کی جسارت کرتا ہے۔ اس وجہ سے وہ حیران اور پریشان مطلب جو ہے ایک طرف کھڑا ہوا صرف نام کا مسلمان بن کر رہ گیا ہے۔ سامعین کرام، پھر یہ کہ عورت کی جس ترقی کا ذکر کیا جاتا ہے، اس سے اگر وہ ترقی مراد ہے جو اس نے فنون لطیفہ کے نام پر اریانی، بے حیائی، رقص اور موسیقی وغیرہ میں کی ہے، تو اس میں شک نہیں ہے کہ اس نے اس میدان میں بہت ساری منزلیں طے کر رکھی ہیں اور ترقی کے بام اور عروج پر پہنچ چکی ہے، لیکن اس کے لیے اسے شرم و حیا اور عفت و عصمت اور لطف و محبت اور اطاعت و وفا شعاری جیسی اعلیٰ اخلاقی قدروں کو قربان کرنا پڑا ہے، اور اسی کے نتیجے میں ان قدروں کی پامالی کے بغیر نہ ترقی ممکنات میں سے تھی، اور نہ اسلام کا اس معاملے میں ایک خاص نقطۂ نظر ہے۔ اسی کے نتیجے میں یہ ترقی وہ ترقی ہے جو انسانوں کو اعلیٰ انسانی اوصاف پیدا کراتی ہے۔ جس ترقی سے یہ اوصاف پامال ہوں، اسے وہ ترقی تسلیم کرتا ہی نہیں ہے۔ یہ اسلام کا نظریہ ہے۔ سامعین اکرام، یہ ایک حقیقت ہے کہ موجودہ دور میں عورت نے اس سے ہٹ کر مختلف علوم و فنون میں ترقی کی ہے، علمی و تحقیقی خدمات انجام دی ہیں۔ بعض لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ پردے کی حدود میں رہتے ہوئے یہ ترقی ممکنات میں سے نہیں ہے، اور لیکن یہ غلط فہمی بے پردگی اور بے حیائی کے اس ماحول کی وجہ سے پیدا نہیں ہوئی ہے جو ہر طرف چھایا ہوا ہے۔ اس ماحول سے ذہنی خواہ طور پر مرعوب ہونے والی ذہنیت لوگوں نے پیدا کر رکھی ہے، اور آدمی کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آیا عورت کسی پاکیزہ ماحول میں ترقی کیسے کر پائے گی، اور حالانکہ یہ ترقی بے حیا پر بے پردگی کی رہن منت بالکل ہرگز نہیں ہے، بلکہ اس کے اسباب دوسرے ہی ہیں۔ سامعین اکرام، ایک تو جن خواتین نے بہت بڑا کام انجام دیا ہے وہ اس کی محنت اور جدوجہد اور کام سے ان کے خلوص اور تعلق کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کی اس خوبی کا اعتراف ضرور کرنا چاہیے کہ یہ خدا کا قانون ہے کہ جو خلوص کے ساتھ اور لگن کے ساتھ کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہوں کو کھول دیتا ہے، اس کے لیے حالات کو سازگار کرتا ہے اور اس کے لیے اسباب فراہم کر دیتا ہے۔ دوسرے کہ موجودہ تہذیب ایک ننگی تہذیب کی شکل میں وجود میں آئی ہے۔ اس میں علم و فن کی سہولت بھی اس وقت عورت کو مل سکتی ہے جبکہ وہ اپنے حجاب ختم کر کے بے حیاؤں کی صف میں کھڑی ہو جائے۔ اس طرح عملاً اس خواتین کے لیے ترقی کی راہیں بند کر کے رکھ دی گئی ہیں۔ جو اپنے حجاب باقی رکھنا چاہتی ہیں، ترقی کا تعلق حجاب یا بے حجابی سے نہیں ہے بلکہ ان سے سہولتوں سے ہے جو عورتوں کو ملنی چاہیے اور ملتی رہنی چاہیے اور ملتی رہی ہیں۔ اس دور کا تقاضا اور تجربہ خود ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جس پابردہ خواتین کو جتنے موقع ملے انہوں نے اتنی ترقی کی، اور بے پردہ خواتین سے پیچھے بالکل بھی نہیں رہی ہیں۔ یہ تاریخ کے صفحات مجھے اور آپ کو پروف کرتے ہیں۔ پھر یہ کہ بالکلیہ یہ بھی مطلب سمجھا جاتا ہے کہ جب عورت نے حدود حجاب میں رہ کر ترقی نہ کی ہو تو یہ واقعہ ہے کہ مسلمان عورت نے اس حدود کو توڑ کر کوئی ناقابل یقین حد تک کوئی ترقی نہیں کی ہے۔ آج تک اس امت مسلمہ کے اندر جنہوں نے اس بے پردگی کو جنم دیا ہے اور جنہوں نے پردے کو کہا ہے کہ رکاوٹ کا باعث ہے، ان کے دور کے اندر ان کے اس مطلب جو ہے تقاضے کے تحت وہاں کوئی عائشہ صدیقہ نے جنم نہیں لیا، جہاں ام سلمہ نے جنم نہیں لیا، جہاں اسماء بنت ابو بکر نے کوئی جنم نہیں لیا، جہاں فاطمہ بنت خطاب اور کوئی خنسہ جیسی مطلب جو ہے باصلاحیت خواتین نے جنم نہیں لیا ہے۔ ان حدود
حدود کے اندر رہتے ہوئے ایک طرف انہوں نے علم کی اونچی اونچی چوٹیاں طے کر لی تھیں، اور ان کے علاوہ اس خواتین نے سیاسی طور پر، سماجی طور پر، معاشرتی طور پر رجحانات سے غیر متعلق نہیں رہی، بلکہ اس کے اثرات دور تک اسلامی معاشرے کے اندر مجھے اور آپ کو دیکھے گئے ہیں۔ ان ساری تقودوں کے ساتھ ان کی گودوں سے ایسے لال اور ایسے جواہر وجود میں آئے جن کی تاریخ اش اش کر کے ان کی تعریف میں گن گاتی ہوئی مجھے اور آپ کو نظر آتی ہے۔ اور ایسے اساتین علم اور آئمہ فن نے تربیت ان کے گودوں میں پائی ہے جن کے علمی اور تہذیبی احساسات سے نوح انسانی کی سبک دوش نہیں ہو سکی، لیکن یہ سب کچھ جاہل اور ان پڑھ خواتین کے ہاتھوں میں نہیں بلکہ باقاعدہ طور پر ان ہاتھوں میں جنم لیا ہے جنہوں نے اپنے بات کو با پردہ طور پر، جہاں احکام الہی کا نزول ہوا اس کی پاسداری کرتے ہوئے انہوں نے اس کو اختیار کیا، تو ایسے اپنی گودوں کو بھی سجایا اور اپنی صلاحیتوں کے نتیجے میں اور اپنی باقاعدہ طور پر ٹریننگ کے نتیجے میں انہوں نے اپنی تمام اسباب کو استعمال کرتے ہوئے دنیا کو چمکا کر بتا دیا کہ خواتین کے اندر ایسی صلاحیتیں موجود ہیں کہ جس کی بنا پر وہ دنیا کو تہس نہس کر رکھ سکتی ہے۔ سامعین اکرام، البتہ اسلام نے اسے حسب ذیل ہدایات دی ہے، اس کی پابندی کا لحاظ اس کو لازماً کرتے رہنا چاہیے۔ نمبر 1 کہ عورت اصلاً گھر کی منتظمہ ہے، اس کے لیے اولین اور اصل توجہ کا مستحق اس کا اپنا گھر ہے، وہ شوہر کے مال کی محافظ اور اولاد کی نگراں ہے، لہٰذا اس کے لیے کسی ایسی مصروفیت کا اختیار کرنا بالکل بھی صحیح نہیں ہے جس سے وہ اپنی بنیادی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے قابل رہ ہی نہ سکے، بلکہ اس کے مقابلے میں دوسری یہ بھی شرط رکھی گئی ہے، پابندی ان خواتین کے لیے لگا کر رکھ دی گئی ہے جن کو اس دنیا کے اندر برپا کیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ خاندانی نظام میں مرد کے تابع رہے، اس کی اجازت ہی سے وہ کوئی بھی کام کر سکتی ہے، اس لیے اگر وہ اپنی آزادی مرضی سے کام کرنے لگے تو خاندان کا نظام بالکل ہی تہس نہس ہو کر رہ جائے گا۔ اسی وجہ سے اسے تابع و فرمان بنا کر، کسی کی بیوی بنا کر اور کسی کے نان نفقے کے اندر اس کو ذمہ دار نہیں بلکہ اس کو مغلوب بنا کر اس ہستی کے حوالے کر دیا گیا ہے جسے شوہر کا نام دیا جاتا ہے۔ نمبر 3 کہا گیا کہ پابندی یہ بھی ہے کہ وہ کوئی ایسا کام نہیں کر سکتی جس میں کہ مردوں کے ساتھ اس کا اختلاط ہو، اس لیے کہ اس سے جو اخلاقی مفاسد پیدا ہوتے ہیں اس کے مقابلے میں ان فوائد کا کوئی اہمیت نہیں ہے جو عورت کو حاصل ہو سکتی ہے، مگر موجودہ معاشرہ ان تمام چیزوں کو توڑ کر جو باہر کی دنیا میں عورت قدم رکھے اور وہاں ترقیات کرے اسے ترقی کہا جاتا ہے، اسے عروج کہا جاتا ہے اور اسے صلاحیتوں کا فروغ دینا کہا جاتا ہے۔ سامعین کرام، ان ہدایات کی پابندی کے ساتھ خواتین اپنی قوت و صلاحیت اور سن و سال اور حالات اور موقع اور مزاج کے لحاظ سے کوئی بھی جائز ذریعہ معاش سے اختیار کر سکتی ہے، اسلام پر کوئی پابندی اس پر عائد نہیں کرتا ہے۔ اسی طرح جو سرمایہ اس کے پاس ہو اسے اسلامی حدود کے اندر تمام نفع بخش کاموں میں لگا سکتی ہے، اس سے ہونے والی آمدنی پوری کی پوری اسی کی ہوگی، اس پر کسی کا اس کا قبضہ نہیں ہے اور نہ کوئی اس پر ہاتھ ڈال سکتا ہے۔ موجودہ دور میں ان حدود کی پابندی کے ساتھ خواتین کے لیے معاشی حدود دشواری محسوس ہوتی ہے، اسی لیے آج کا سارا معاشی نظام ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہے جو اختلاط یعنی مخلوط سوسائٹی مرد و زن کو سماج کی ایک ضرورت ہی نہیں بلکہ اس کی خوبی تصور کرتے ہیں، اور جو خاندان کی شکست کو توہن و کرہن برداشت کر رہے ہیں، اور مسلمان معاشرے کی کمزوری یہ ہے کہ آج تک ان کے پاس کوئی ایسا معاشی نظام نہیں آیا جو عورت کے لیے معاشی جدوجہد کے موقع بھی فراہم کرے اور موجودہ دور کی خرابی سے بھی وہ پاک ہو جائے، اور اس کمی کو جلد از جلد دور ہونا چاہیے، یہ تقاضا آج کا دور کرتا ہے، آج کی ملت اسلامیہ کرتی ہے۔ اسی وجہ سے مجھے اور آپ کو جو تاکید کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ اگر مسلم خواتین کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ وقت آ جائے تو وہ اپنی محض اپنے دائرے حدود میں رہتے ہوئے وہ نکل کر مختلف کاموں کو انجام دے سکتی ہے، عروج پر پہنچ سکتی ہے اور اپنے کام کو سر
انجام دے سکتی ہے، اور خواتین نے یہ مطلب جو مختلف طریقوں سے انجام بھی دیا ہے۔ پھر مرکز خلافت میں بیٹھنے، خلافت کی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے ہرگز ضروری نہیں ہے کہ وہ حجاب یا نقاب کی پابندیوں سے آزاد ہو جائے۔ وہ حجاب و نقاب کی پابندیوں کے ساتھ قوم سے خطاب بھی کر سکتی ہے، انٹرنیشنل کانفرنسوں میں شرکت بھی کر سکتی ہے، ویدھان سبھا میں اور لوک سبھا کی میٹنگیں بھی کر سکتی ہے، ملک اور بیرون ملک کے دورے بھی کر سکتی ہے۔ وہ ساری ذمہ داریاں سنبھال سکتی ہے جو ایک مرد خلیفہ سنبھال سکتا ہے، اور اگر اس کا شوہر ہے تو اس کے شوہر کے حقوق بھی ادا کر سکتی ہے۔ بچے ہیں تو بچے کی بہترین تربیت بھی کر سکتی ہے۔ اسلامی حجاب اسے کسی کام سے روکتا نہیں ہے۔ اس کے برعکس حکمران اور سربراہوں کی بہت ساری فضولیات اور بہت سارے فتنوں نے اسے بچایا تھا، اور اس کے وقار اور احترام اور حیت اور عظمت کو اضافہ بخشتا ہے۔ یہ ہے وہ پردہ جو انسانوں کو مختلف طریقے سے میرے اور آپ کے سامنے لے آتا ہے۔ سامعین کرام، ان تمام باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے آئیے ہم مطلب جو ہے ذرا سا تاریخ کے جھروکوں میں جھانک کر دیکھیں، جہاں مجھے اور آپ کو خواتین کے تجربات مختلف انداز سے سامنے آتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان میں اور آپ اگر ان جھروکوں میں جھانکتے ہوئے اگر ایک خاتون کا تذکرہ کرتے ہوئے چلے تو وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ہے۔ یہ وہ خاتون ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ ہیں۔ یہی وہ زوجہ محترمہ ہیں جو ایک تاجر خاتون تھی، اور ان کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بین الاقوامی سطح پر ملک شام اور یمن اور بین الاقوامی مراکز یعنی عرب کے مختلف بازاروں میں وہ اپنے تجارتی مال کو فروخت کرنے کے لیے مختلف مردوں کو استعمال کرتی تھی۔ ان کے ذریعے سے پیسے لگوا کر، انہیں اجرت پر خرید کر، انہیں وہاں بھیج کر وہاں وہ فائدہ کماتی تھی۔ یہ خاتون باقاعدہ طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہونے کے ساتھ ساتھ احکام الہی کی پابند تھی، جس کا مطلب جو ہے سیرت مطالعہ مجھے اور آپ کو بتاتا ہے کہ یہ با پردہ خواتین میں سے تھیں، اور یہ خاتون تھی جنہوں نے اپنی مطلب جو ہے اس دور میں بھی جب وہ اسلام کو قبول نہیں کیا تھا، جب وہ داخل اسلام ہوئی تب بھی انہوں نے اس کام کو نہیں چھوڑا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ رہے اور ان کے ساتھ ساتھ کام کرتے رہے، اور جو پیسہ میسر آتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقامت دین کے خاطر انہیں اس پیسے کو مطلب دے کر اللہ رب العالمین کے کام کو عروج دینے کے لیے وہ کام کو اثر انجام دیتی تھی۔ یہ ہے وہ باپردہ خاتون جو تجارت کرتے ہوئے اس نے ثابت کر کے بتایا کہ خواتین اگر کام کرنا چاہیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ ایک اور خاتون کا مطلب جو ہے تذکرہ کرنا میں اور آپ نہ بھولے، وہ ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی بہن حضرت حالہ۔ ان کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ یہ چمڑے بیچنے کا کاروبار کیا کرتی تھی، اور ان کی تجارت بڑی مطلب جو ہے وسیع تھی، اور مختلف بازاروں میں ان کی اپنی دکانیں تھی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے تعلق نکاح کرنا چاہتے تھے تو اس وقت انہوں نے بات چیت کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے اپنے ساتھ اپنے ساتھیوں کو لے کر انہی بہن کے ساتھ گفتگو کی تھی، اور وہ ان کے وہ مراکز تھے جہاں وہ تجارت کے لیے جمع ہو کر وہاں وہ تجارت کرتی تھی۔ یعنی خواتین اسلام میں جب آگے بڑھتی ہیں تو اس طرح کے کارنامے انجام دیتی ہیں۔ کبھی رکاوٹ ان کا پردہ نہیں ہوا، کبھی رکاوٹ ان کا نقاب نہیں ہوا، کبھی رکاوٹ ان کے جلباب نہیں ہوا، کبھی رکاوٹ مطلب جو ہے ان کا مختص ہو جانا، ان کا اندر بیٹھ کر کام کر دینا ان کے لیے کبھی رکاوٹ کا باعث نہیں ہوا۔ دنیا کے اندر بہت ساری خواتین نے بہت سارا کام کیا ہے، مگر مغربی تہذیب کی یلغار نے ہمارے ذہنوں کو مطلب جو ہے نوچ کر باہر ایسا پھینک دیا، جہاں اسلامی تہذیب کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا گیا ہے، وہاں دماغوں میں یہ مطلب جو ہے کچرا میرے اور آپ کے دماغوں میں بھر دیا گیا ہے کہ رکاوٹ مطلب جو ہے پردہ ہے، اور اس پردے کو جتنا میں اور آپ ہٹائیں گے تبھی کہیں جا کر ترقی کرتے ہوئے میں اور آپ نظر آئیں گے۔ سامعین کرام، آگے اور صفات کو پلٹ کر دیکھا جائے، وہاں یہ واقعہ بھی مجھے اور آپ کو ملتا ہے جسے حضرت بسیان التمار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس خاتون کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ ایک کھجور بیچنے اور خریدنے کا کام کیا کرتی تھی، اور بڑے پیمانے پر یہ خاتون بیپاری تھی، اور روایات میں آتا ہے کہ بڑے پیمانے پر کاروبار کیا کرتی تھی۔ باپ پردہ خاتون تھی، اور پردے کے ساتھ رہتے ہوئے انہوں نے اس کاروبار کو سر انجام دیا تھا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ مشہور سردار مکہ ابو جہل مخزومی کی ماں اسماء بنت مخربہ
سقفی کے سلسلے میں آتا ہے کہ دور جہالت میں بھی اور جب اسلام انہوں نے قبول کیا عہد رسالت میں بھی وہ مطلب جو ہے تجارت کرتی تھی عطر فروشی کا، اور اس کے سلسلے میں آتا ہے کہ وہ گھر گھر جا کر وہ جو ہے عطر کو فروخت کیا کرتی تھی۔ ان کے سلسلے میں آتا ہے کہ ان کے فرزند حضرت عبداللہ بنت ابی بن ربیعہ رضی اللہ عنہ وہ انہیں عطر جو ہے یمن سے عمدہ عطر ان کو بیچ دیتے تھے، اور اس عطر کو وہ گھر گھر جا کر فروخت کرتی تھی اور اس سے منافع حاصل کیا کرتی تھی۔ سامعین اکرام، یہ تمام خواتین کا جہاں تذکرہ کیا جا رہا ہے یہ تمام با پردہ خواتین تھی، اسلام کا خیال رکھنے والی خواتین تھی، احکام الہی کو اپنی زندگی میں شامل حال کرنے والی خواتین تھیں، اور انہوں نے ان تمام کو مخلوط سوسائٹی میں اپنے آپ کو مخلوط کرنے کی بجائے انہوں نے الگ رہ کر ان تمام کاروائیوں کو، ان تمام بزنس کو، ان تمام تجارت کو فروغ دیا ہے۔ اتنا ہی نہیں، حضرت حولہ رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں آتا ہے کہ وہ بھی مطلب جو ہے عطر فروش تھی، اور ان کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لقب بھی عطا کر دیا تھا، اور وہ لقب ہے العطارہ، اسی نام سے وہ مشہور ہو گئی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے عطر خریدا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس عورت کو اس عطر کی خوشبو کی وجہ سے اس کو پہچان لیتا تھا۔ ایک بار کا تذکرہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے آئے، انہیں عطر کی خوشبو آئی، اور فوراً حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا مطلب جو ہے عطورہ مطلب جو ہے اس گھر میں آئی بھی ہے؟ تو اس وقت انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ تو آئی بھی تھی اور وہ چلی گئی ہے۔ پوچھا گیا کہ کیا تم نے اس سے کچھ عطر خریدا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، عطر نہیں خریدا، بلکہ یہ شکایتیں لے کر آئی تھی اپنے شوہر کی، اس وجہ سے میں اس کی شکایتیں سن رہی تھی۔ سامعین اکرام، اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت کے دور میں بھی مطلب جو ہے تجارت کرنے کے لیے کس طرح سے مطلب جو ہے خواتین اپنا کام سر انجام دیتی تھی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیٹھ کر خود مطلب جو ہے تجارت کے سلسلے میں معلومات حاصل کرتی، اور اس سلسلے میں مطلب جو ہے پوچھتی تھی کہ اسلامی نقطہ نظر سے اس طرح کی تجارت جائز ہے، نہیں جائز ہے، کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا واقعہ کچھ ایک اس طرح ملتا ہے کہ حضرت خیلہ انماریہ کے سلسلے میں رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں آتا ہے کہ تجارت خرید و فروخت میں بہت دلچسپی رکھتی تھی، اور ان کا واقعہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کہتی ہے کہ وہ دوران حج عمرۃ المروا کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام اتارتے ہوئے دیکھا تو وہ دوڑ کر ان کے پاس گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئی، اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کر کے پوچھنے شروع کر دیے۔ کہا کہ میں ایک خرید و فروخت کرنے والی تاجر عورت ہوں، اور خرید و فروخت میں بھاؤ تھاؤ اور مول تول کرتی ہوں، جس قیمت پر مجھے بیچنے کا ارادہ ہوتا ہے اس سے بڑھا کر دام بتاتی ہوں، اور بھاؤ تھاؤ کے بعد اپنے مطلوبہ نرخ پر یعنی قیمت پر اس کو بیچ دیتی ہوں۔ اسی طرح جب سامان خریدنے جاتی ہوں تو جس قیمت پر خریدنے کا ارادہ ہوتا ہے اس سے کم دام لگاتی ہوں، اور جب وہ مشینری جب قیمت مطلوبہ لگا دیتی ہیں تو خرید لیتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام باتوں کو سنا اور فرمایا کہ مول تول کرنے سے منع فرمایا، اور کہا کہ مول تول بھاؤ تجارتی سرگرمی کی ایک ناقابل انکار حقیقت ہے، اور اس سے کوئی تجارت خالی نہیں ہے۔ اس میں بہرحال ایک عنصر ضرور ایسا ہوتا ہے کہ خریدار کو ہمیشہ یہ خلش رہتی ہے کہ بھاؤ تاؤ کے باوجود اس نے زیادہ دام دے کر اس لیے اس کی ممانعت کر دی گئی ہے۔ سامعین کرام، اس واقعے کے ذریعے سے جو بات مجھے اور آپ کو معلوم ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ خاتون باپردہ طور پر لوگوں سے گفتگو کر سکتی ہے، لچکدار آواز سے منع کیا گیا ہے کہ اپنے کھری کھری الفاظ میں بات کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے گئے اور معلومات حاصل کی گئی کہ کیا یہ مطلب جو ہے مول تول مطلب جو ہے کر کے میں خریداری کرتی ہوں تو کیا یہ صحیح ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، کہا کہ مول تول ایک مطلب جو ہے ضرر رساں مطلب جو ہے طریقہ کار ہے، اس کے ذریعے سے دلوں کے اندر خلش باقی رہ جاتی ہے، اور انسان مطلب جو ہے چیزوں کو قیمتوں کو گرا گرا کر پیش کر دیتا ہے، اس وجہ سے اس کو منع کیا گیا ہے۔ اس طرح اور ایک واقعے کی طرف ہم آگے بڑھ کے دیکھیں کہ تو جو خواتین جاہلی اور اسلامی دونوں ادوار میں ہم دیکھیں گے تو وہ کپڑے بنانے میں بننے میں بڑا اہم کردار ادا کرتی تھی۔ ایک خاتون کے سلسلے میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ انہی خاتون کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ میں مطلب جو ہے انہی کے پاس سے خریدا کرتی تھی، اور
انہی کے پاس سے مختلف چادریں بنواتی تھی. وہ بہت ساری خواتین تھیں, انہوں نے مختلف مطلب جو ہے چادریں بننے کا کام کرتی, اور جو بن جاتا تو پھر اسے بازار میں لے آتی, اس کو فروخت کر دیتی, اور اس کی قیمت سے اپنی زندگی میں جو کمی ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتی, کسی کے نان نفقے کی مطلب جو ہے اس کی ذمہ داری کو پورا کرتی, یا پھر مطلب جو ہے کہیں ذمہ داری مطلب جو ہے حقوق العباد یا پھر اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ دینے کی بات آتی ہے تو وہاں ان پیسوں کو خواتین استعمال کرتی تھی اور دے دیا کرتی تھی. اس کے سلسلے میں ایک خاتون کا تذکرہ آتا ہے, حضرت زینب بنت حجش اور اسیدی خزیمی ام المومنین کی ایک دستکار خاتون تھی, طرح طرح کی چیزیں وہ تیار کرتی تھی. ان کے سلسلے میں آتا ہے کہ وہ فروخت مطلب جو ہے ان چیزوں کو کرتی, البتہ اس کی آمدنی جو آتی تھی اللہ کے راستے میں خیرات کر دیتی تھی. وہ صرف صدقہ و خیرات کے لیے یہ تجارت اور دستکاری کیا کرتی تھی. اس سے جو وابستہ جو بھی پیسے وہ میسر آتے تھے اللہ کے راستے میں لگا دیتی تھی, اور وہ کہتی تھی کہ میں مطلب جو ہے اسی لیے تجارت کرتی ہوں تاکہ اللہ کے راستے میں اپنی مطلب جو ہے محنت کے ذریعے سے میں اللہ کے راستے میں دے سکوں. سامعین کرام, دوسری دستکار خاتون حضرت زینب بنت سقی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ ہیں. ان کے سلسلے میں آتا ہے کہ یہ دستکاری کیا کرتی تھی اور اس سے مالی مطلب جو ہے مدد اپنے شوہر کی کیا کرتی تھی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہا کرتے تھے, اور یہ جو ہے فقیر و مسکین تھے, آپ صحفہ میں سے تھے, وہاں بیٹھ کر اللہ رب العالمین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی تعلیمات کو سیکھتے تھے اور اس کے ذریعے سے علم حاصل کیا کرتے تھے. بڑی بڑی محفلوں میں بیٹھ کر فتوے دیا کرتے تھے, مختلف علمی اس میں مباحثوں میں وہ شریک ہوا کرتے تھے. ان تمام مشاغل کی بنا پر وہ گھر کی رکھوالی نہیں کر پاتے تھے, بچوں کے نان نفقے کو مطلب جو ہے پورا نہیں کر پاتے تھے. ایسے وقت یہی وہ خاتون ہے جنہیں زینب بنت سقی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. انہی کی زوجہ محترمہ اپنے شوہر کا ساتھ دیتی تھی اور اس کے نتیجے میں ان کو گھر کی فکر سے آزاد کر دیتی تھی, اور اسی کے نتیجے میں وہ تمام مطلب جو ہے ذمہ داریاں جو نان نفقے کی ہیں وہ تمام پوری کیا کرتی, اور شوہری کے مفلسی کے سبب نان نفقے پر منحصر جو نہیں تھی بلکہ خود مختار بن گئی تھی. ایک اور خاتون کا تذکرہ کیا جاتا ہے جو انصاری خاتون تھی, وہ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی. ان کے شوہر بھی مسکین تھے, لہٰذا وہ بھی اپنے ہاتھ کی کاریگری سے چیزیں بنا کر فروخت کرتی تھی. اپنے شوہر اور اپنے زیر کفالت لوگوں کا نفقہ استعمال اٹھاتی تھی. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کسب معاش کی تعریف مطلب توضیح خوب کیا کرتے تھے. سامعین کرام, ان دونوں خواتین کی دستکاری کا جہاں میں تذکرہ کر رہی ہوں وہاں ان کی یہ مجبوری تھی, کمائی کی مجبوری تھی. اس وجہ سے وہ اپنے مسکین شوہروں کی وہ ساتھ دینے کے لیے ان کے نان نفقے کی ذمہ داری کو مطلب خود اٹھا کر انہوں نے اس ذمہ داری کو نبھانے کی کوشش کی تھی. ان کے شوہر کماتے نہ تھے اور ان کے نفقے سے گریزاں تھے اور وقت ان کی ناداری تھی. دلچسپ بات یہ ہے کہ دونوں خواتین اپنے اپنے شوہروں کی شکایت کرنے کے لیے خدمت نبی میں ایک بار پہنچی تو ان کے شوہر ان کا نفقہ نہیں دیتے اور ان کو خوب کمانا پڑتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نفقے کو کہا کہ وہ دوہرے اجر کا باعث بنیں گی, اس لیے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دونوں صحابیوں کو انہوں نے جو ہے مختلف طریقے سے انہیں آزاد کر دیا تھا. اسی کے نتیجے سے وہ علم حاصل کرتے تھے, اللہ کے رسول کے پاس بیٹھتے تھے اور تبلیغ دین کے کام میں وہ اپنا وقت لگا سکتے تھے. سامعین کرام, ایسی خواتین کا بھی تذکرہ کیا جاتا ہے جہاں پہ وہ لیبر خواتین تھیں, اور آج بھی جیسے لیبر خواتین ہیں اس وقت بھی مطلب جو ہے غلام باندیاں جو ہوتی تھیں وہ بھی کمائی کے لیے مختلف طریقے سے کمائی کا سامان کرتی. تو ایسے وقت میں جو زیرک یعنی ہوشیار جو خواتین تھی ایسے لوگ کو جمع کرتی, ایک جگہ بیٹھ کر ان کے ساتھ مختلف کاریگری کے ذریعے سے ان کو کام پر لگا کر مختلف کام کیا کرتی تھی. ان کے سلسلے میں آتا ہے کہ ایک خاتون کا تذکرہ آتا ہے جو بہت مطلب جو ہے جانی مانی مطلب صحابیات میں سے تھی, ان کا نام مالکہ تھا, اور ان کے سلسلے میں آتا ہے کہ وہ بہت زیادہ مطلب جو ہے ہوشیار تھی. انہوں نے ایک مطلب جو ہے ملازم کو مطلب پکڑا جن کو جو نجار تھا یعنی بڑائی تھا اور وہ بہترین کام کرتا تھا. اس نے ان کے
کے ذریعے سے مختلف مطلب جو ہے ایسے لکڑی کے کام زدہ چیزوں کو بنوا کر فروخت کیا کرتی تھی اور اس کے ذریعے سے مختلف طریقے سے وہ فی سبیل اللہ کیا کرتی, اپنی مطلب جو ہے مال کو بھی کمایا کرتی تھی اور مطلب جو ہے حقوق و لباد کی ادائیگی میں بڑا اہم کردار ادا کرتی تھی. ان کے سلسلے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے ایک ممبر مطلب جو ہے اپنی اسی تجارت کی بنیاد پر, اپنے اسی مطلب جو ہے نجار بڑائیوں کی مدد کی بنا پر انہوں نے ایک ممبر تعمیر کیا اور اس ممبر کو انہوں نے بنا کر اس لکڑی کے ممبر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا. کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کی تعریف کی ہے. سامعین کرام, اتنا ہی نہیں ہے, خواتین نے مختلف میدانوں میں اس پردے کے ساتھ ساتھ بہت ترقیاں کی ہیں, مگر ہمیں معلوم نہیں ہے, ہم کبھی غور نہیں کرتے, اس کا مطالعہ نہیں کرتے. اسی وجہ سے مطلب جو ہے میرے اور آپ کے دماغوں میں بھوس بھرا ہوا ہے کہ پردہ ہمیشہ ترقی کے راہ میں رکاوٹ بن گیا ہے. سامعین کرام, ماہر طبیات کے سلسلے میں بھی آتا ہے کہ اس ماہر مطلب جو ہے طبیات صرف میڈیکل سائنس آج ہی کے دور میں نہیں بلکہ اس وقت کے دور میں بھی عروج پاتی تھی, اور اس وقت کے دور میں بھی خواتین نے مختلف مطلب جو ہے اس شعبے کی بنیاد پر انہوں نے بڑے بڑے کام انجام دیے ہیں. اس میں رفیدہ, کعبیہ, ام سنان, ان مطلب خواتین کا تذکرہ آتا ہے جنہوں نے بڑی محنت کے ساتھ کام کیا اور انفاق فی سبیل اللہ کے ساتھ انہوں نے اس خدمت قلب کو انجام دیا ہے. انہوں نے اس سے اجرت حاصل نہیں کی بلکہ اللہ کے دین کے خاطر, اللہ کی مرضی کے لیے انہوں نے فی سبیل اللہ کر دیا تھا. اور اس میڈیکل سائنس کے ذریعے سے انہوں نے بہت ساری مطلب جو ہے خدمات اس وقت کے جنگوں کے میدان میں, اس وقت کے مختلف مطلب جو ہے بیماریاں کے لیے انہوں نے سر انجام دی ہیں ان خدمات کو. ان کے سلسلے میں ایک خاتون کا تذکرہ آتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں سے بہتے ہوئے خون کا جو علاج کیا, انہوں نے چٹائی کے ٹکڑوں کو جلا کر اس کی راکھ زخموں کو ڈال دی اور خون بند ہو گیا تھا. یعنی یہ وہ خدمات ہیں جو انسانوں کو مطلب جو ہے اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں. کہاں رکاوٹ بنتی ہے پردہ, کہاں مطلب جو ہے رکاوٹ مطلب انسانوں کو پیدا کرتا ہے پردہ, کہاں انسانوں کو روکتا ہے پردہ, کہاں اسلام مطلب جو ہے بندش لگاتا ہے. انسان کی صلاحیتیں پردے کے اندر رہ کر بھی یہ تمام کام سر انجام دے سکتی ہیں اگر مطلب جو ہے سہولتیں ہوں, اگر اسباب میسر آ جائیں, اگر حدود کی پاسداری ہو تو خواتین مطلب جو ہے اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا سکتی ہے, اسے استعمال کر سکتی ہیں اور اس کے ذریعے سے عروج پا سکتی ہیں. ان کے سلسلے میں ایک مطلب جو ہے خاتون کا تذکرہ کیا جاتا ہے, اس میں ام انمار رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ ان کے سلسلے میں آتا ہے کہ یہ مطلب جو ہے جو زخم مطلب جو ہے لگتے تھے تلوار کی بنا پر, خنجر کی بنا پر جو جنگوں میں لگ جاتے تھے, ان زخموں کو داغنے کا کام مطلب جو ہے کیا کرتی تھی اور وہ بہترین کام سر انجام دیتی تھی. اس سے پیسے بھی کماتی تھی اور کبھی فی سبیل اللہ بھی کرتی تھی. سامعین کرام, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور کا اگر تذکرہ کر کے دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری مطلب جو ہے جو لمحات زندگی تھے, آپ بیماری میں مبتلا تھے. اس وقت حضرت اسماء بنت امیس اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے جو ہے انہوں نے دندان حضرت اسماء بنت امیس اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دہنے مبارک میں جو مطلب جو ہے کھلی کا تیل ہے یا پھر مطلب جو ہے اس کی زیتون والا تیل, اس میں دوائی ملا کر انہوں نے زبردستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر ڈال دی تھی. یہ خاص طبی نسخہ ہے. یہ دونوں خواتین اثر نے اپنی خیام حبشہ کے زمانے میں اس کو سیکھا تھا. بعض روایات میں آتا ہے کہ عود ہندی اور تیل سے بنی ہوئی دوا مطلب جو ہے اس کو کہا جاتا ہے, اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پلائی گئی تھی اور ان کا علاج کیا گیا تھا. بہرحال خواتین مکرم نے حبشی طب سے استفادہ کر کے ان کے استعمال کے ذریعے سے بہت سارے کام سر انجام دیے ہیں. سامعین کرام, آگے بڑھ کر دیکھا جائے تو صفات مجھے اور آپ کو مختلف کارکردگیاں جو خواتین کرتی ہیں ان تمام مطلب جو ہے باتوں کو میرے اور آپ کے سامنے لے آتی ہیں. شرط یہ ہے کہ پڑھنا چاہیے, شرط یہ ہے کہ معلومات کرنا چاہیے, شرط یہ ہے کہ تاریخ کے
کے جھروکوں میں مجھے اور آپ کو سیر کرنا چاہیے. تبھی کہیں جا کر معلوم ہوگا کہ خواتین اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے ساتھ عمل پیرا ہو گئی تو معاشرے کے اندر انہوں نے اپنا نام پیدا کیا, اپنی ترقی پیدا کی, اپنا عروج پیدا کیا اور اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے بڑے بڑے کام انجام دیے. وہاں کوئی پردہ ان کے لیے ترقی کی راہ کی رکاوٹ نہیں بنا, وہاں پر جلباب ان کے لیے پریشانی کا باعث نہیں بنا, وہاں ان کے لیے انحجاب کے ذریعے سے وہاں ان احکامات کی پابندی کرنا ان کے لیے محال نہیں ہوا, بلکہ ان احکامات کی پابندی کرتے ہوئے انہوں نے تمام کام کو سر انجام دیا ہے. سامعین کرام, ان کے سلسلے میں آتا ہے کہ جنگ احد کے میدان میں جو صحابیات نے کام انجام دیا ہے وہ جہاں مردوں نے سر انجام دیا ہے ویسے مجاہدین کی طرح انہوں نے کام انجام دیا ہے. کہا جاتا ہے کہ ام سلیم اپنی پیٹھ پر پانی لاد کر مشکزیں لاد کر اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ساتھ لڑنے والے زخمیوں کو پانی پلانے کے لیے بھاگ کر جایا کرتی تھی اور باقاعدہ طور پر برقعے میں رہا کرتی تھی. سامعین کرام, جو ام خلاد کے سلسلے میں مجھے اور آپ کو تاریخ کے صفات واقعات کی شکل میں بتاتے ہیں کہ ان کے سلسلے میں آتا ہے کہ ان کے اسی جنگوں کے دوران میں کہ ان کے شوہر, ان کے بیٹے, ان کے باپ کا انتقال یعنی شہید ہونے کی اطلاع آئی. وہ بھاگی یہ بھی خبر سن کے آئی کہ وقت کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہو گئے ہیں. وہ گھبراہٹ کے عالم میں معلومات حاصل کرنے کے لیے آئی, لوگوں کو پکڑ کر پوچھ رہی تھی. ویسے حالات میں کسی نے جو ہے یہ دیکھا کہ ام خلاد جو ہے ایسا برقع پہنی ہوئی, نقاب جو ہے ڈالی ہوئی بھاگی معلومات حاصل کر رہی ہیں. کسی نے برجستہ ان کو کہا کہ خاتون حادثہ بدترین قسم کا ہے اور حادثے نے دل کو ہلا کر رکھ دیا ہے اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم اب بھی نقاب کی حالت میں, پردے کی حالت میں ہو. تو خاتون ام خلاد نے جو جواب دیا مجھے اور آپ کو لرزہ دینے کے لیے کافی ہے, مجھے اور آپ کو ہلا دینے کے لیے کافی ہے, مجھے اور آپ کو ہوش میں آنے کے لیے کافی ہے, مجھے اور آپ کو شعوری احساسات کے ساتھ اس بات کو سوچنے کے لیے کافی ہے. انہوں نے جواب دیا بھائی میں نے جو ہے اپنے بچے کو, اپنے شوہر کو, اپنے باپ کو کھویا ہے مگر میں نے شرم و حیا کو کھویا نہیں ہے. یہ ہے وہ خواتین جنہوں نے پردہ کو باقاعدہ طور پر استعمال کرتے ہوئے اس کو باقاعدہ طور پر پہن کر انہوں نے بڑے بڑے کام انجام دیے. ان کے سلسلے میں تاریخ کے صفات مجھے اور آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت ام سلیم کے سلسلے میں آتا ہے کہ وہ بھاگ کر دوڑ کر جہاں پانی پلایا کرتی تھی اور زخموں کے جو ہے علاج کیا کرتی تھی, ان کے جو ہے پیر جو ہے پنجے نظر آتے تھے اور وہ ہر جگہ ہر وقت جو ہے بھاگتی ہوئی نظر آتی تھی. اسی وجہ سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے میں جدھر بھی دکھتا میں وہاں ام امارہ نظر آتی تھی. یہی وہ نصیبہ ہیں, یہی وہ ام سلیم ہیں جن کا تذکرہ تاریخ کے صفات مختلف واقعات کی شکل میں میرے اور آپ کے سامنے لاتے ہیں. اور ایک دوسری اور ایک خاتون کا تذکرہ ہے جسے ام سلید کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول نقل کیا ہے کہ جنگ احد میں دائیں اور بائیں جدھر میں دیکھتا تھا ام سلید میری حفاظت کے لیے جان لڑاتی ہوئی نظر آتی تھی. یعنی اگر خواتین کو موقع ملا, اسباب ملے تو وہ با پردہ رہتے ہوئے تلوار کو بھی اٹھایا ہے اور لوگوں کو خنجر کے ذریعے سے بھی جو ہے شہید کر دیا ہے. انہیں میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کا بھی تذکرہ مجھے اور آپ کو آتا ہے جنہیں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے نام سے جانا جاتا ہے. ان کو ایک قلعے میں لوگوں کو, خواتین کو بند کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے مختلف جو سپاہی تھے ان صحابہ کرام کو لے کر جنگ کے لیے روانہ ہو گئے اور پیچھے سے وہاں جو ہے جن کو متعین کر کے جن کی حفاظت کے لیے دیا گیا تھا وہ صحابی کمزور سے تھے, وہ صحابی ڈرنے والے تھے. ایسے وقت میں وہاں پہ یہودیوں نے حملہ کیا اور اس کے ذریعے سے انہوں نے اندر جو ہے اندر آنے کی کوشش کی تاکہ ان خواتین کی آبروزری کرے, ان کو جو ہے حملہ کرے, ان کو قید میں لے لے. تو ایسے اوقات میں وہ خاتون تھی جو جگل گردے والی خاتون تھی. سامعین کرام, ایسے خاتون کی آج بھی ضرورت ہے اور وہ ہے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ. انہوں نے اس یہودی کو پکڑ کر کھینچ کر اپنی تلوار سے اس کی گردن اڑا دی اور اس کی سر کو لے کر اس قلعے سے باہر پھینک دیا. جیسے ہی یہ سر باہر نکل گیا اور وہ وہاں پہ گرا ہوا نظر آیا, سارے وہاں
موجود لوگ ڈر گئے اور وہ سمجھ گئے کہ اندر مطلب جو ہے وہاں فوج موجود ہے جو خواتین کی حفاظت کر رہی ہے. وہاں کوئی مرد موجود نہیں تھا, وہاں خواتین تھی. خواتین نے کام سر انجام دیا ہے. پردے کے ساتھ باقاعدہ احکام الہی کی پابندی کے ساتھ خواتین کام کر سکتی ہیں. شرط یہ ہے کہ سہولتیں مل جائیں, شرط یہ کہ اسباب مل جائیں, شرط یہ کہ حدود الہی کی پاسداری کی جائے, تو وہ تمام کام سر انجام دیتی ہیں. اور تاریخ کے صفحات مجھے اور آپ کو ان کے واقعات مطلب جو ہے ہر جگہ چیدہ انداز میں بھرے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں. سامعین کرام, اسی جنگ کا ایک اور تذکرہ ہے کہ ربیعہ بن معوذ مطلب جو ہے ان کے ساتھ خواتین کی ایک جماعت زخمیوں کی مرہم پٹی میں مشغول تھی, اور یہی وہ خواتین تھی جو ان مطلب جو ہے قیدیوں کو اور جو ہمارے مختلف زخمی تھے ان کو اٹھا کر مدینے کی طرف مطلب جو ہے بھاگ کر لے جا رہی تھی. ان کو کھندوں پہ مطلب جو ہے اٹھا کر بھاگ رہی تھی. سامعین کرام, جنگ حنین میں ام سلیم ایک خنجر ہاتھ میں لیے ہوئے پھر رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر مسکرا کے پوچھا کہ کس لیے ہے؟ کہنے لگی کہ اگر کوئی مشرک میرے قریب آتا ہے تو میں اس کا پیٹ چیر کر مطلب جو ہے پھاڑ دوں گی. یہ ہے وہ جمع مردی, یہ ہے وہ طاقت, یہ ہے وہ عروج, یہ ہے وہ انسانوں کی طاقت جو انسانوں کو کرنے پر تیار کر دیتی ہے. تو وہاں کوئی حدود مطلب جو ہے وہاں اس کی پامالی کی ضرورت نہیں ہے, وہاں احکام الہی کو پیچھے ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. وہاں مطلب جو ہے وہ احکامات کی پابندی کے نتیجے میں کوئی مطلب جو ہے ایسا کام نہیں ہے کہ جس کے نتیجے میں صلاحیتیں زنگالود ہو جاتی ہیں, جہاں مطلب جو ہے اسے دیمک لگ جاتا ہے. نہیں, ایسا کچھ نہیں ہوتا, بلکہ پردہ انسانوں کو عروج دیتا ہے, انسانوں کو حفاظت دیتا ہے, انسانوں کو پروٹیکشن دیتا ہے, انسانوں کو مطلب جو ہے ایک وقار دیتا ہے. اور اسی کی بنا پر جب پردہ پہن کر خاتون باہر نکلتی ہے تو گندی نظروں سے وہ ہمیشہ بچی رہتی ہے, ہوا زدہ نظروں سے وہ بچی رہتی ہے, اور اسی وجہ سے معاشرے کے اندر اس کا عزت و تکریم کی جاتی ہے. رہ گئے وہ لوگ جو فیشن پرستی کی بنیاد پر اپنے آپ کو مطلب جو ہے بنا سنوار کر نکلتے ہیں, کہیں بالوں کی لٹیاں ڈال کر, کہیں مطلب جو ہے غازوں سے چہرے مطلب جو ہے سجا کر, اور کپڑوں کے چست مطلب جو ہے پہناوے کے ساتھ جب باہر نکلتی ہیں تو میں اور آپ جانتی ہیں کہ وہاں ہر زدہ مطلب جو ہے ہوس زدہ نظریں ان کو کیسے گھیر لیتی ہیں, اور کس طرح مطلب جو ہے وہ زناکاری کو عام کرتے ہوئے معاشرے میں چلتی ہیں. سامعین کرام, اس کو ہوش مندی کے ساتھ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. اپنے ذہنوں کو صحیح معنوں میں اس کو استوار کرنے کی ضرورت ہے, صحیح معنوں میں سوچ کو ڈالنے کی ضرورت ہے, ایمان میں جلا مطلب جو ہے بخشنے کی ضرورت ہے, ایمانوں کی تجدید کی ضرورت ہے. تبھی کہیں جا کر میں اور آپ عروج حاصل کر سکتے ہیں, ورنہ یہ صرف نعرہ ہے کہ پردہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے. پردہ کوئی ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے. ام عطیہ رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں آتا ہے کہ یہ 7 لڑائیوں میں شریک ہوئی. کیمپ کی حفاظت, سپاہیوں کے لیے کھانا پکانا اور زخموں اور بیماروں کی تیمارداری کرنا ان کے سپرد کر دیا گیا تھا. یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے, انہوں نے اسے بخوبی انجام دیا, اور انہوں نے ثابت کر کے بتایا کہ جو ذمہ داری خواتین کو دی جاتی ہے وہ ان احکامات کی پابندی کے ساتھ ضرور تکمیل تک پہنچائی جاتی ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جو خواتین اس قسم کی جنگی خدمات انجام دیتی تھی ان کو اموال غنیمت میں بھی مطلب جو ہے انہیں انعام مل جاتا تھا, اور انعامات کی بنا پر اسے کبھی فی سبیل اللہ کر دیتی تھی, اور کبھی ان چیزوں کو فروخت کر کے اپنے گھر کی مطلب جو ہے مختلف سہولتوں کو پیدا کرنے کی کوشش کیا کرتی تھی. اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اسلامی پردے کی نوعیت کسی جاہلی رسم کسی نہیں ہے کہ جس میں مبتلا اور ضروریات کے لحاظ سے کمی و بیشی نہ ہو سکتی ہو. یقیناً حقیقی ضروریات پیش آ جائیں وہاں ان کے حدود کم بھی ہو سکتے ہیں, اور نہ ان کے چہرے اور ان کے ہاتھ کو کھولے جا سکتے ہیں, بلکہ ان کے اعضاء کو بھی ستر خواتین میں داخل کیا گیا ہے. اس کے بھی بعض حصے اگر حسب ضرورت کھل جائیں تو مذائقہ نہیں ہے, لیکن جب ضرورت رفع ہو جاتی ہے تو حجاب کو پھر انہیں حدود میں قائم ہو جانا چاہیے جو عام حالات کے لیے مقرر کر دیے گئے ہیں. اس طرح پردہ ہائے جاہلی پردہ نہیں ہے کہ اس طرح اس کی تخفیف بھی جاہلی آزادی کے مانند نہیں ہے. مسلمان عورت کا حال یورپین عورت کی طرح نہیں ہے کہ جب وہ ضروریات جنگ کے لیے اپنے حدود سے باہر نکلی تو اس نے جنگ ختم ہونے کے بعد اپنے حدود میں واپس جانے سے انکار کر دیا ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. اسلامی خواتین جب باہر نکلتی ہیں تو حدود الہی کی پاسداری کرتی ہیں, اور جب گھر مطلب جو ہے جب کام ختم ہو جائے تو واپس اپنے گھر میں جا کر اپنے میدان عمل میں مطلب جو ہے اسپیشلائزیشن کرنا, اور وہاں اس میدان عمل میں جو مقصدی تکمیل مطلب جو ہے باقی رہ گیا ہے اس تکمیل کے لیے کار بند ہو جانا
جانا ان کا وہ کام ہو جاتا ہے۔ سامعین اکرام، اتنی تمام باتیں سن چکے ہیں تو معاشرے میں آپ مطلب جو ہے تمام حالات کو دیکھتے ہوئے دماغ میں سوالات بیدار ہو رہے ہوں گے کہ یہ تو اس وقت کے دور کا حال تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کیونکہ شیطان ہمیشہ مطلب جو ہے نگیٹیوٹی دماغ میں ڈالتا ہے اور سوچتا ہے کہ آج کے دور میں ایسا ممکنات میں سے نہیں ہے، آج کا دور مطلب جو ہے جدید دور ہے، اس دور کے لیے مجھے اور آپ کو ان تمام مطلب پابندیوں سے باہر نکلنا چاہیے۔ یہ سوچ میرے اور آپ کی دماغوں میں یہ مغربی یلغار نے ڈال دی ہے، یہودی مطلب جو ہے چالوں نے ڈال دی ہے، ایسا نہیں ہے۔ آئیے اس جھروکوں میں بھی دیکھیں جو آج کے موجودہ دور کے مطلب وہ جھروکے ہیں تاریخ کے، جہاں پر بھی خواتین نے مطلب جو ہے مختلف ان میدانوں میں مختلف کام انجام دیے ہیں۔ 9th سینچری کے سلسلے میں آتا ہے کہ ایک خاتون کا تذکرہ آتا ہے جسے فاطمہ فریحہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہ مرکو میں الخرابین کی مطلب جو ہے مسجد انہوں نے تعمیر کی تھی۔ یہ مطلب جو ہے جو تعمیر ہوئی 859 میں اس کی تعمیر ہوئی ہے۔ اس کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو وراثت میں جو ہے ان کو ان کے باپ کی طرف سے وراثت میں مال ملا، اس مال کو انہوں نے مسجد تعمیر کر کے وہاں پہ علمی میدان کو مطلب جو ہے فروغ دیا تھا۔ آج بھی وہ مطلب جو ہے یونیورسٹی کی شکل میں وہ موجود ہے اور یونیورسٹی آف خرابین کے نام سے جانی جاتی ہے، اور آج بھی وہ خاتون کا مطلب جو ہے تذکرہ ہے جس نے اپنی مطلب جو ہے وراثت کے پیسوں سے مطلب جو ہے اس علمی میدان کو انہوں نے جنم دیا تھا، جس کی بنا پر لاکھوں کروڑوں مطلب جو ہے وہاں پہ طالب علم حاصل کرتے ہیں۔ سامعین کرام، وہاں پہ اگر اور آگے بڑھ کے دیکھا جائے تو وہاں پہ دافع مطلب جو ہے خاتون کا تذکرہ آتا ہے جو ایلپو کی ملکہ تھی، وہ 6 سال تک مطلب جو ہے وہ اس کام کو انجام دی۔ ان کے سلسلے میں آتا ہے کہ اس وقت حالات بہت خراب تھے جب وہ حکومت کر رہی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت مطلب جو ہے وہاں پہ منگول ان پر مطلب جو ہے حملہ زن ہو رہے تھے اور صلیبین مطلب جو ہے ان پر حملہ زن ہو رہے تھے، سلجوق ان پر مطلب جو ہے حملہ زن ہو رہے تھے، مشکلات کا وہ دور تھا۔ ایسے حالات میں خاتون مطلب جو ہے سمجھا جاتا ہے کہ بہت کمزور ہے، نہیں وہ کمزور نہیں تھی بلکہ انہوں نے سمجھداری کے ساتھ ان حالات کو نبھایا اور باقاعدہ طور پر ان تمام مطلب جو ہے ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے انہوں نے حکومت کو اور اپنے مطلب جو ہے ملک کو بچا کر رکھا تھا۔ یہ ہے وہ خاتون جو باپردہ رہ کر انہوں نے کام سر انجام دیا ہے۔ ہندوستان کا تذکرہ مطلب جو ہے کرنا مطلب جو ہے ہم نہیں بھولیں گے، وہاں پر بھی بہت ساری خواتین نے جنم لیا ہے جہاں میں اور آپ رہتے ہیں۔ سامعین اکرام، یہ ہندوستان کی مطلب جو ہے رضیہ خاتون کو میں اور آپ کبھی نہیں بولنا چاہیے۔ یہی وہ خاتون ہیں جنہوں نے 4 سال تک گدی پر بیٹھ کر جو انگریز ہیں ان کو ان کے دانت مطلب جو ہے کھٹے کر رکھے تھے اور وہ مقابلہ آرائی کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ سامعین اکرام، یہ خواتین ہی ہیں جو اگر ان کو موقع ملا تو یہ تمام بڑے سے بڑے کام بھی سر انجام دے سکتی ہیں۔ ہندوستان بھوپال میں کچھ خواتین کا تذکرہ آتا ہے جو 1819 سے لے کر 1924 تک کے سلسلے میں کہ یہ جو نفاذ انہوں نے بھوپال میں جو کام انجام دیے تھے ان کے سلسلے میں آتا ہے خواتین کا کہ انہوں نے وہاں پہ پوسٹل سسٹم خراب تھا، وہاں پہ واٹر ورک مطلب جو ہے نہیں ہو پا رہے تھے اور اس کے قیام کے لیے اور ریلوے کو مطلب جو ہے بہت مطلب جو ہے اس کا ریلوے کا نظام بالکل تتر بتر تھا۔ ایسے حالات میں ٹرانسپورٹیشن مطلب جو ہے گڑبڑ ہو کر رہ جاتی تھی۔ یہی کچھ خواتین کا اس میں تذکرہ ملتا ہے تاریخ کے ان جھروکوں میں جہاں انہوں نے واٹر جو سسٹم ہے اس کو ٹھیک کر دیا، وہاں انہوں نے پوسٹل مطلب جو ہے سسٹم ہے اس کو ٹھیک کر دیا تھا، انہوں نے ریلوے کے سسٹم کو بحال کر دیا تھا اور انہوں نے ٹرانسپورٹیشن کو مضبوط کر دیا تھا۔ یہ آج کے دور کی ہندوستان کی خواتین ہیں جنہوں نے مطلب یہ کام انجام دیا ہے۔ اتنا ہی نہیں، ایک خاتون مصنف کا بھی تذکرہ آتا ہے جس کا نام راسا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے سلسلے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک کتاب لکھی جو خاص کر خواتین کے لیے مطلب جو ہے ان کے علاج کے لیے مطلب جو ہے جو ضرورت ہے ویسے علاج کے لیے انہوں نے باقاعدہ طور پر کتاب لکھی اور کتاب کے ذریعے سے آج بھی وہ کتاب عربی میں موجود ہے، مختلف لینگویجوں میں موجود ہے اور وہ کتاب کے ذریعے سے مختلف علاج کیے جاتے ہیں۔ یہ خاتون کا مطلب جو ہے تذکرہ ہے جس کا مطلب جو ہے لوہا آج بھی مانا جاتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، آج کے دور کا تذکرہ کیا جائے تو وہاں پر مریم اسٹرولبیا کے نام سے مطلب جو ہے جو جانا گیا ہے کہ یہ مطلب جو ہے وہ خاتون تھی جس نے ایک آلہ مطلب جو ہے بنایا تھا، وہ ہے اسٹروبیا۔ تو وہ مطلب جو ہے آلہ کیا تھا؟ یہ آلے کے ذریعے سے جو فلکیائی مطلب جو ہے پیمائش کی جاتی ہے اور اس کے ذریعے سے مختلف آسمانی مطلب جو ہے وہاں پہ نیویگیشن مطلب جو ہے کیا جاتا ہے۔ یہ آلہ اگر کسی نے بنایا ہے تو وہ خاتون ہے
جس کا تذکرہ مطلب جو ہے تاریخ کے صفحات مجھے اور آپ کو دیتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، کرشمہ المرا قیامت کے سلسلہ کا بھی تذکرہ مطلب جو ہے میں اور آپ نہیں بھولنا چاہیے۔ یہ وہ خاتون ہے جنہوں نے حدیث صحیحہ میں اتنا علم حاصل کر لیا تھا، اتنا علم حاصل کر لیا تھا کہ وقت کے بڑے سے عالم دین مطلب جو ہے جو ابو دار تھے، انہوں نے اپنے طلبہ کو مخاطب ہو کے فرمایا اگر آپ حدیث صحیحہ کا صحیح مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، صحیح علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو میں آپ کو کرشمہ سے مطلب جو ہے کرنے کی تلقین کرتا ہوں۔ آپ ان سے بہتر مطلب جو ہے آج کے دور میں کوئی بھی حدیث صحیحہ کا علم نہیں رکھتے۔ سامعین کرام، یہ وہ مطلب جو ہے دور ہے جہاں پہ مطلب جو ہے مختلف خواتین یہ کام سر انجام دی ہیں۔ اتنا ہی نہیں، ہم مطلب جو ہے واٹس ایپ کے ذریعے سے مختلف مطلب جو ہے کارکردگیاں خواتین کی، لڑکیوں کی مجھے اور آپ کو ملتی ہیں۔ مختلف مطلب جو ہے پولیس ڈپارٹمنٹ کی الگ الگ مطلب جو ہے جو ایگزام جو مشکل ترین ہے اس کو بھی خواتین نے مطلب جو ہے پار کیا ہے۔ اتنا ہی نہیں، پائلٹ کی مطلب جو ہے اس میں بھی باقاعدہ طور پر برقعے کے ساتھ انہوں نے مطلب جو ہے اس کو اڑان بھری اور اس کام کو سر انجام دیا، اور سب کاموں کے اندر، سب مطلب جو ہے ہر شعبے کے اندر خواتین نے کام کیا ہے۔ ان تمام باتوں کا نچوڑ جو مجھے اور آپ کو بنتا ہے وہ یہ ہے کہ پردہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ خواتین کے ذہنوں کو مطلب جو ہے صحیح کرنے کی ضرورت ہے، دماغوں کو مطلب جو ہے ایک جگہ جمع کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ اس لیے کہ ایمان کی تجدید کی ضرورت ہے، جہاں اللہ کے خوف یعنی تقوی کی ضرورت ہے۔ اگر انسانوں کے اندر تقوی مطلب جو ہے بیدار ہو جائے اور پھر انسانوں کے اندر وہ مطلب جو ہے صفت پیدا ہو جائے جو اللہ کی طرف رجوع ہونے والی ہو، تو انسان مطلب جو ہے بحیثیت عورت بڑے سے بڑا کام انجام دے سکتی ہے، گھر میں بیٹھ کر بھی، گھر سے باہر نکل کر بھی ہر کام کر سکتی ہے، مگر شرط اللہ رب العالمین نے حدود الہی رکھا ہے، اس لیے کہ پردے کے ذریعے سے وہ دونوں مطلب جو ہے جنسوں کو ایک جگہ لا کر کھڑا نہیں کرتا، کیونکہ یہ تیل اور آگ کا کام کرتی ہے۔ جہاں ایک جگہ یہ جمع ہو جائیں تو پھر مطلب جو ہے معاشرہ تباہی اور بربادی کے دہانے پر لے جا کر پہنچا دیتی ہے۔ اسی لیے ان کو جلباب میں مطلب جو ہے ملوث رہنے کی، نقاب میں ملوث رہنے کی، برقع پہننے کی تاکید کی گئی ہے کہ جب باہر نکلو تو اپنے حدود کا پاس رکھو اور اپنے پیروں کو مار مار کر نہ چلو، اور نہ اپنی جھنکار ظاہر کرو، نہ خوشبو لگاؤ، اور نہ ہی اپنی آواز میں لچک پیدا کرو کہ سامنے والا مرد مطلب جو ہے تمہاری طرف رجنے لگ جائے اور اس کے دل میں خرابی پیدا ہو جائے۔ ان تمام حدود کے ساتھ خواتین باہر نکل سکتی ہیں، اپنی ضروریات کی تکمیل کر سکتی ہیں، مگر مطلب یہ بات مجھے اور آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے، میرا اور آپ کا میدان عمل گھر ہے۔ گھر کے اندر ایک قوم کو تیار کرنا ہے، ایک نسل کو تیار کرنا ہے، اپنی گودوں کو مسلمان بنانا ہے، اور معاشرے کے اندر مجاہدین اسلام کو مطلب جو ہے وہاں پہ بھیجنا ہے۔ اگر ان گودوں کے اندر دیمک لگ گئی، ان گودوں میں غفلت لگ گئی، ان گودوں میں لاپرواہی پیدا ہو گئی، تو اسی کے نتیجے میں معاشرے کے اندر جو مطلب جو ہے پرزے جو مجھے اور آپ کو نوجوانوں کی شکل میں مل رہے ہیں، وہ سارے کے سارے مادہ پرست قسم کے ہیں، وہ سارے کے سارے مغربی تہذیب کی یلغار میں غرق ہیں، وہ سارے کے سارے حب دنیا، حب خواہشات کے پجاری ہیں، وہ سارے کے سارے مغربی تہذیب کو پسند کرنے والے ہیں، وہ سارے کے سارے باطل قوتوں کے آگے سر ٹیکنے والے لوگ ہیں، اور ایسے پرزے اس قوم کو مل جاتے ہیں تو معاشرہ تباہی کے دہانے پر پہنچ جاتا ہے۔ اور اس پر مطلب جو ہے چاند چودھویں کی چاند کی طرح اگر خواتین باہر نکل جائیں تو اس پر تو مطلب جو ہے کیا کہنے کہ خواتین جب باہر نکلے تو پھر اس کے ساتھ شیطان باہر نکل آتا ہے، اور جب شیطان آ جاتا ہے تو سارا معاشرہ تہس نہس ہو کر رہ جاتا ہے۔ سامعین اکرام، اس وقت مجھے اور آپ کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے، مجھے اور آپ کو اپنے اعمال پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، اپنے گھروں کے اندر پیدا شدہ تمام مغربی یلغار کی خاتمہ کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے اور آپ کے ذہنوں کے اندر کی جو دیمک ہے اور جو مطلب جو ہے فتور پیدا ہو گیا ہے، اسے رجوع اللہ کی طرف، جس طرح صحابہ اور صحابیات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر اپنی زندگیوں کو انہوں نے پاک کیا تھا، آج بھی وہ دور ہے جہاں مجھے اور آپ کو ان کلمات کے ساتھ، ان آیات کریمہ کے ساتھ، ان احادیث کریمہ کے ساتھ مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم چینج کریں تو یقین جانیے کہ معاشرہ میرا اور آپ کا اسلامی معاشرہ بنے گا۔ آج مطلب جو ہے معاشرہ ساری گندگیوں سے دور ہو جائے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ بیدار ہو جائیں۔ کیا میں اور آپ عزم کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا میں اور آپ اس معاشرے میں لگی ہوئی آگ کو مطلب جو ہے بجھانے کے لیے اپنا مطلب جو ہے حصہ ڈالنے کے لیے تیار ہیں؟ اگر ڈالنے کے لیے تیار ہیں تو اٹھ جائیے اور یہی نعرہ لگائیے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ یہی وہ گلے گلزار ہونا ہے جہاں انسانوں کو
جنت النعیم میں ارجعی الی ربک کی صدا کے ساتھ داخل کر دیا جائے گا. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا کے مطابق داخل کر دیا جائے گا. جنت چاہتے ہیں تو محنت کی ضرورت ہے, جنت چاہتے ہیں تو اصلاح کی ضرورت ہے, جنت چاہتے ہیں تو تربیت کی ضرورت ہے, جنت چاہتے ہیں تو معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی یلغار کو کم کرنے کی ضرورت ہے, جنت چاہتے ہیں پیغام رسانی کو انسانوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے. اگر ہم تبدیلی چاہتے ہیں, اگر ہم جنت چاہتے ہیں, تو اس کے لیے مجھے اور آپ کو اللہ کے حوالے اپنے نفس کو کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے تزکیے کی ضرورت ہے. کرتے رہیے, محاسبہ کرتے رہیے. اس آخری بات کو سنیے کہ اپنا حساب لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے. نہیں معلوم آج اس وقت میں اور آپ ایک دوسرے سے مخاطب ہیں, کل پتہ نہیں میرا اور آپ کا مطلب جو ہے خاتمہ ہو جائے اور کہہ دیا جائے کہ محترمہ مطلب جو ہے رخصت ہو گئی ہے. تو کیا اس وقت میں اور آپ اپنے ساتھ نامہ اعمال بہترین لے کے جانے کی امید ہے؟ اگر ہے تو مطلب جو ہے شکر کریے, اگر نہیں ہے تو اپنی اصلاح کریے. یقین جانیے کہ اللہ رب العالمین عفو و درگزر کرنے والا ہے اور معاف کرنے والا ہے. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو سوچنے سمجھنے والی عقل عطا فرمائے, مجھے اور آپ کو شعور عطا فرمائے, مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے ایمان کے مطابق اپنی زندگیوں کو استوار کرنے کی صلاحیت عطا فرمائے. اور مجھے اور آپ کو اللہ رب العالمین دلوں کی کجروی کو دور کرنے, ذہنوں کے بچھائے ہوئے تمام دیمک اور زنگ کو دھونے کا سلیقہ مجھے اور آپ کو سکھائے, اور صحیح معنوں میں اسلام کے آگے جھک جانے والے تابعدار مطلب جو ہے مجاہدین کی شکل میں مجھے اور آپ کو قبول کرے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.